بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہدائے کربلا، وفا، اثار اور قربانی کی لازوال داستان۔ کربلا صرف حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان عظیم نفوس قدسیہ کی قربانیوں کی داستان بھی ہے جنہوں نے حق کی خاطر اپنی جانیں نشاور کر دیں۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے مارکے ہوئے، مگر کربلا کا مارکہ اس لیے منفرد ہے کہ یہاں جانیں حکومت کے لیے نہیں بلکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کے لیے قربان کی گئیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے ساتھیوں کی تعداد مشہور روایات کے مطابق 72 بیان کی جاتی ہے، لیکن بعض تاریخی روایات میں اس سے زیادہ تعداد بھی مرکوز ہے۔ ان خوش نصیب شہداء میں اہل بیت اطہار بھی شامل تھے، جان نثار اصحاب بھی شامل تھے، جنہوں نے وفا کی ایسی مثال قائم کی جس کی مثال تاریخ میں پیش نہیں کر سکتی۔ بنی ہاشم کی عظیم قربانیاں۔ کربلا میں سب سے بڑی قربانی خود خاندان نبوت نے پیش کی۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام سب سے نمایاں نام حضرت عباس بن علی علیہ السلام کا ہے۔ آپ وفاداری، شجاعت اور اثار کے عظیم پیکر تھے۔ جب بچوں کی پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تو آپ فراز سے پانی لینے نکلے۔ مشکیزہ بھر لیا، لیکن دشمنان دین نے گھیر لیا۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، مگر آپ نے مشکیزہ نہیں چھوڑا اور اپنے دانتوں میں تھما لیا۔ آخر کار جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے، حضرت علی اکبر علیہ السلام حسن و جمال اور اخلاق میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ جب میدان میں جانے کی اجازت مانگی تو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اب وہ جوان میدان میں جا رہا ہے جو شکل و صورت، اخلاق و گفتار میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے شجاعت سے جنگ کی اور شہادت پائی۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام 6 ماہ کے معصوم شیر خوار۔ حضرت امام علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کربلا کے سب سے دردناک مناظر میں سے ایک ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں گود میں اٹھا کر آپ میدان میں لائے اور فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے کو پانی دے دو۔ یہ آپ نے اہتمام حجت پورا کیا، مگر سنگ دل دشمنان دین نے 3 شاخہ تیر چلا کر ننھے بچے کو شہید کر دیا۔ جناب حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نوجوان فرزند حضرت قاسم علیہ السلام نے بھی شجاعت کا مظاہرہ کیا، ایسا مظاہرہ کیا کہ دشمن حیران رہ گیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر کم تھی، مگر جذبہ ایمان بلند ترین تھا۔ حضرت عبداللہ بن حسن، جب دشمنان نے امام علی مقام حضرت امام حسین پر حملہ آور ہوا تو کم سن عبداللہ بن حسن دوڑ کر آئے اور اپنے چچا کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اولاد عقیل اور اولاد جعفر کی قربانیاں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں پوتوں نے بھی کربلا میں عظیم قربانیاں پیش کیں۔ حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت عبداللہ بن مسلم اور دیگر افراد نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں بیٹے حضرت عون اور حضرت محمد بھی اپنے ماموں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے۔ وفادار اصحاب حسین، اہل بیت کے علاوہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثار ساتھیوں نے بھی
تاریخ وفا رقم کی حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب بن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے درینہ ساتھی تھے، عمر کے آخری حصے میں بھی جوانوں کی طرح لڑے اور شہادت حاصل کی۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کربلا کے اولین شہداء میں سے تھے، زخموں سے چور حالت میں بھی ان کی آخری وصیت یہی تھی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حر کا نام توبہ اور رجوع اللہ کی عظیم مثال ہے۔ ابتدا میں وہ یزیدی لشکر کے کمانڈر تھے، مگر جب حق کو پہچان لیا تو فوراً ایک لمحہ ضائع کیے بغیر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے امام، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اور پھر حر نے شہادت پا کر اپنی توبہ کو امر کر دیا۔ حضرت زبیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر نے نماز عاشور کے وقت امام علی مقام حضرت امام حسین کے سامنے ڈھال بن کر تیروں کا سامنا کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مجاہدین تھے جنہوں نے آخری دم تک حق کا ساتھ دیا اور دشمن کے بڑے بڑے سورماؤں کو واصل جہنم کیا۔ شہدائے کربلا کی منفرد مثالیں۔ حضرت جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جون حبشی نسل کے آزاد کردہ غلام تھے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آزاد ہو، جانا چاہو تو جا سکتے ہو، مگر انہوں نے عرض کیا، آرام کے وقت آپ کے ساتھ رہوں اور مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ کمسن شہید عمرو بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کی شہادت کے بعد ایک کمسن بچے نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے والد شہید ہو چکے، شاید تمہاری والدہ اجازت نہ دیں۔ بچے نے جواب دیا، مجھے میری والدہ نے ہی بھیجا ہے، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ ام وہب، کربلا کی عظیم خواتین میں ام وہب کا نام بھی شامل ہے۔ وہ اپنے شوہر عبداللہ بن عمیر قلبی کی لاش کے پاس گئیں تو دشمن نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ یوں وہ کربلا کی مشہور خاتون شہداء میں شمار ہوئیں۔ شہدائے کربلا کا مقام، یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام امام حق پر قربان کر دیں۔ ان کے بارے میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے اصحاب سے بڑھ کر وفادار اور بہتر ساتھی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود ان شہداء کے نام محبت و وفاداری اور قربانی کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ شہداء کربلا کا پیغام۔ شہداء کربلا ہمیں سکھاتے ہیں، حق کے راستے میں تعداد نہیں، اخلاص، خلوص اہم ہے۔ دین کی خاطر قربانی دینا مومن کی شان ہے، باطل کے سامنے جھکنا ذلت ہے۔ امام حق کا ساتھ دینا ایک سعادت ہے۔ وفاداری کا حقیقی معیار کربلا کے شہداء ہیں۔ آج اگر ہم شہداء کربلا کو یاد کرتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ تاریخ کا حصہ ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت بخشی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو عباس پر، سلام ہو علی اکبر پر، سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو تمام شہداء کربلا پر۔ آمین یا رب العالمین۔